بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازہ سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب ریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازہ سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، یا رسول اللہ، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے باحث نہیں۔ آپ یہ فرمائیں، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1897۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے آگے روزہ نہ رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1898۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازہ سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ اور بعض نے لیث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل، اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1900۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1902۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص
جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کہ یہ ساری برائیاں اگر اس میں پائی جائیں، برائیاں نہ بھی چھوڑے کہ وہ روزے نماز کرتا رہے، تو اللہ پاک کو ایسی نماز اور روزے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ کھانا پینا چھوڑ دے یا بھوکا رہے۔ اگر روزہ رکھنا ہو تو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فاحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے، اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ عقلمہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1905۔ امام مالک نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا، جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر ابر چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر ابر ہو جائے تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1907۔